السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ کب سے خیالوں میں ڈوبتی ابھرتی نیلے آسمان کو گھیرتے سفید بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ بادلوں کے اوپر تلے پہاڑ بننے لگے تھے اور مغرب کی طرف ڈوبتے سورج کی پیلی سنہری کرنوں سے بادل اور بھی سفید اور اجلے اجلے دکھائی دے رہے تھے۔ ماحول میں عجب سفید و سنہرا پن بکھرا بکھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بہت سے پرندے ہوا میں شرارتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہوا پودوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، فضا میں خوشبوؤں نے بسیرا کر لیا تھا۔ ببلی سیڑھیوں پر بیٹھی بہت دیر سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ پاس سے گزرتی نمرا نے رک کر پوچھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ چند سیکنڈ بعد نمرا واپس آئی تو اس کو ابھی تک ایک ہی انداز میں بیٹھے دیکھ کر گھبرا گئی اور پھر قریب آ بیٹھی۔ ببلی، کیا سوچ رہی ہو؟ نمرا نے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سوچ رہی ہوں کاش لوگوں کے دل بھی ان سفید بادلوں کی طرح اجلے ہوتے، کوئی کثافت نہ ہوتی، دل آئینوں کی طرح صاف ہوتے۔ اس نے کہتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے ان بادلوں کو دیکھا تھا۔ نمرا اس کی بات کی گہرائی کو فوراً ہی جان گئی تھی۔ ببلی، سب کچھ ہماری اپنی نظر کا فریب ہوتا ہے، ورنہ نہ کبھی اجلے ہوتے ہیں اور نہ کبھی میلے۔ ان بادلوں کو دیکھتے ہوئے تمہاری اپنی نظر میں اجالا پن ہے، تبھی تمہیں یہ اچھے لگ رہے ہیں۔ اگر تمہاری نظر میلی ہوتی تو یہ لاکھ اجلے ہو جاتے، تمہیں کبھی بھی اجلے نہ لگتے۔ نمرا نے دلیل دی، نہیں، جو جیسا ہو ویسا ہی نظر آتا ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتا، نہ نگاہ سے نہ ادا سے۔ ببلی اپنے کہے پر قائم تھی۔ نمرا نے سر جھکا لیا، پھر چند سیکنڈ بعد اس نے سر اٹھا کر ببلی کو دیکھا، جو ابھی تک بادلوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اور بادل اب ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور یقیناً اب کہیں اور جا کر ٹھکانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ببلی، اپنوں کو بیگانہ سمجھنے لگو گی تو بالکل تنہا ہو جاؤ گی۔ اگر سب کو اپنا سمجھنے لگو گی تو تمہیں لگے گا کہ دنیا ہی تمہاری ہو گئی ہے۔ پلیز اس ضد کو چھوڑ دو۔ میں نے بھی تو ایک اپنے کو ہی چاہا تھا، پر اپنوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا صلہ دیا؟ سب نفرتوں کی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ صرف محبت ہی تو کی تھی۔ کیا محبت کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ اپنے ہی ماں باپ منہ موڑ لیں اور اپنی اولاد کو سزا دے؟ نمرا کی بات کو کاٹ کر وہ نہایت ہی دکھی اور گلوگر لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ نمرا اس کی آنکھوں میں تیرتا پانی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پلیز ببلی، تم خواہ ماما پاپا کو غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ تو صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے۔ میری بھلائی چاہتے تھے تو اس کو جانے کیوں دیا؟ اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ سرخ ہو گئی تھی۔ نمرا نے فوراً صفائی پیش کی۔ ماما پاپا نے روکا تھا، ماموں اور پھوپھو نے بھی روکا تھا، وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ببلی نے نمرا کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھو ببلی، پلیز آپی کو کوئی بہانہ مت کریں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب میں چاہتی ہوں ہم سب آزاد ہو جائیں۔ میں اپنے دل پر جبر کر لوں گی، باقی سب اپنی مرضی کر لیں، یہ رشتہ توڑ ڈالیں۔ وہ کہہ کر بھاگتی ہوئی اندر چلے گی۔ نمرا کو ببلی کی بات پر شوق لگا تھا۔ وہ کافی دنوں سے رباب کو کچھ بدلا بدلا اور مرجھایا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہاب رضوی اور احمد مرتضیٰ میں بہت گہری دوستی اور محبت کا رشتہ تھا۔ انہوں نے یہ رشتہ مضبوط کرنے کی خاطر اپنے بچوں کی نسبت طے کر دی۔ شہاب رضوی کے صرف 2 بچے تھے، حسام رضوی اور عالیہ رضوی۔ شہاب رضوی نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن انہوں نے اساتذہ مندی سے فیصلے کا حق اپنے ماں باپ کے سپرد کر دیا تھا۔ تب انہوں نے دونوں بچوں کی شادی احمد مرتضیٰ کے بیٹے اسرار مرتضیٰ اور بیٹی عائشہ مرتضیٰ سے کر دی تھی۔ دونوں 2 سوٹے سٹے کے رشتے پر مطمئن تھے۔ ان کو اپنے بچوں پر بھروسہ تھا۔ احمد مرتضیٰ کے چھوٹے بیٹے دونوں ابھی تک زیر تعلیم تھے اور اسرار مرتضیٰ اپنے والد کا بزنس سنبھال رہے تھے، اور یہی حال حسام رضوی کا تھا۔ وہ بھی بزنس میں جم چکے تھے اور اسی الجھن میں 5 سال گزر گئے۔ اسرار اور عالیہ 3 بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے۔ حسام اور عائشہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ عائشہ بیگم نے دن رات رو رو کر اپنے حال خراب کر لیا تھا۔ ان 5 سالوں میں انہوں نے اللہ کے حضور ڈھیروں دعائیں مانگی تھی، بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا، اور سبھی سے یہی جواب ملا کہ جب اللہ کی مرضی ہو۔ احمد مرتضیٰ بھی بیٹی کے دکھ پر بہت دکھی رہتے تھے۔ شہاب رضوی اور جہاں آرا بیگم بھی اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 7 سال شادی کو گزرے تو عائشہ بیگم کی امیدیں دم توڑ گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ سب ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، مگر وہ امیدوں کے دریا سے دامن چھڑا آئی تھیں۔ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا، شاید مجھے اسی طرح محروم رہنا تھا۔ میں اپنے ساتھ ساتھ حسام کو بھی۔ عائشہ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کرتی ہو، جب وہ چاہے نظر کرم کر دے، اور یہ بچے، یہ بھی تو تمہارے ہی ہیں۔ عالیہ بیگم نے بچوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عالیہ بیگم ان کی بھابھی بھی تھی اور نند بھی۔ پھوپھو آپ کی روتی ہے، میں بنوں گا آپ کا بیٹا۔ 7 سالہ
अवैज़ ने आगे बढ़कर आशा के आंसू पूछे तो आशा बेगम शशदर रह गई। इसरार मुर्तज़ा का इकलौता बेटा अवैज़ अपनी फूफी को तसल्ली दे रहा था। माँ बाप सब हैरत से देखने लगे, अलबत्ता इसरार मुर्तज़ा को अपने बच्चे पर फख्र हुआ था। आप मुझे बेटा नहीं बनाएंगी? इसने देखती आशा से पूछा तो आशा ने तड़प कर बाहों में भींच लिया। और क्यों नहीं बनाऊंगी, तुम ही हो मेरे बेटे, तुमने मेरे दिल पर मरहम रख दी है। मुझे अब कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह से सिर्फ तेरी जिंदगी की दुआ करती हूँ। वो अवैज़ को भींच कर फूट फूट कर रो रही थी। सबकी पलकें नम हो गई और अवैज़ अपने पप्पो के पास आ गया। हसाम रिजवी भी इसके आने से बेपनाह खुश थे। घर में सन्नाटा टूट गया था। बांसों की जगह मुस्कुराहट दिखाई देने लगी थी। अवैज़ अवैज़ जी मामा, वो रेलिंग के करीब खड़ा पूछ रहा था, नीचे आओ जरा। उन्होंने घूर कर कहा तो वो सहम गया। जी आ रहा हूँ, ये शर्ट तब्दील कर लो। वो शर्ट की तरफ इशारा करके पलट गया। जी कैसे, क्या हुक्म है? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए आस्तीन के बटन बंद कर था। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर इनके बराबर आ बैठा और इनसे इसी नजरों से देखने लगा। तुम बबली को समझाते क्यों नहीं हो? इनका अंदाज सख्त और तेवर खासे जहराना थे। वो ठटक गया और फिर फौरन संभल भी गया था। क्यों, क्या हुआ? इसको खुद छूट दे रखी है तुमने और पूछते हो क्या हुआ? आज मिसेस हमदानी के बेटे को मार कर आई और इनकी साइकिल भी तोड़ आई है और वो हमारे घर आकर सौ बातें सुना रही थी। आशा बेगम हमसे ज्यादा गुस्से में थी। और क्या करती है, अभी बच्ची ही तो है। बचपन में ये सब तो चलता है, आपको पता है जब मैं लोगों को मारता था। अवैज़ ने कहते कहते अपनी धुन में आशा बेगम को देखा तो एकदम ब्रेक लग गई। वो सब निगाहों से देख रही थी। इसने सर खुजाया। वो मामा, अवैज़, उन्होंने सती से कहा और इसकी जगह से इसे रोका। ओके ओके, मैं इसे समझा दूंगा, बल्कि अभी समझा देता हूँ। बबली बबली बाहर आ। वो बुलंद आवाज से बबली को पुकारने लगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे खुद भी समझाना आता है, आइंदा मैं खुद देख लूंगी। वो कहकर चली गई। तब तक बबली वहां आ चुकी थी। इधर आइए मोहतरमा। इसने अपने सामने आने का इशारा किया। बबली इसके सामने आ गई। तुमने मिसेस हमदानी के बेटे को क्यों मारा? वो मुमकिन कोशिश करते हुए अपने लहजे को सख्त बना रहा था। इसने मेरी साइकिल रोकी थी। 11 साल बबली निडर और वाज़ा अंदाज में बात कर रही थी। उसने तुम्हारी साइकिल क्यों रोकी और साइकिल रुकने पर किसी को मारते तो नहीं? अवैज़ ने घूरा। वो कहता है मुझसे दोस्ती कर लो और जब हम बड़े हो जाएंगे फिर हम शादी कर लेंगे। अगर पापा नहीं माने तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसको मारा और फिर तब छोड़ा जब इसने मुझसे माफ़ी मांगी। बबली मुकम्मल से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी। अवैज़ मुझे देखता रह गया। तुम सच कह रही हो बबली? आपको पता है मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता। वो सच्चे लहजे में बात कर रही थी। तो फिर तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब इस जलील को मैं देख लूंगा। शाबाश, तुम ये लो चॉकलेट। और हाँ, अब अगर ऐसी बात करे तो हाथ पांव तोड़ देना। बगैरत के अवैज़ ने चॉकलेट निकाल कर दी और बबली मुस्कुरा उठी। और हाँ, मम्मा को मत बताना वरना वो मेरी क्लास ले लेंगी। इसने बबली को तनबीह की और सर हिलाकर चलेगी। ओह तो ये काम आपकी शय पर हो रहे हैं। समरा और निमरा अचानक नमोदार हुई तो अवैज़ चटपटा गया। आस्ता बोला, मम्मा सुन लेगी। इसने रौब से कहा, भाई क्यों इसको बिगाड़ रहे हैं? मम्मा कितनी परेशान होती हैं, आप समझाने की बजाय उल्टा इसकी पीठ थपथपा रहे हैं। सिमरा ने खफगी का इजहार किया। सिगरेट इसने खुद जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। इसने एक लड़की की बदतमीजी पर इसे मारकर सबक सिखा दिया तो इसमें मैं ये कहूँ कि वो बुरा करके आई है। आज अगर मैं इसे रोकूंगा तो आइंदा भी चाहे कोई इसे तंग करता रहे वो इसे कुछ नहीं कह पाएगी। इसलिए बेहतर है कि इसको ये साथ दिलाओ कि वो बुरे को सजा दे सकती है, अपना बचाव कर सकती है, इससे पूरा अख्तियार है। बल्कि हर लड़की को होना चाहिए जो बात से ना समझे इसे हाथ से समझा दो। अवैज़ इनके सरों पर चित लगाकर चला गया था। निमरा सिमरा एक दूसरे को देखकर रह गई थी। अवैज़ के आने के 1 साल बाद ही आयशा बेगम के आंगन में समरा आ गई। वो लोग बहुत खुश थे जब उन्होंने उम्मीद से ताल्लुक तोड़ लिए थे। जब सिसे करोना छोड़ दिया था तो इनकी गोद भर गई। समरा अभी 1 साल की हुई थी कि निमरा के आकर रौनक में इजाफा कर दिया था। आयशा बेगम अवैज़ को बहुत खुशबख्त समझती थी, जिसने पहले अपने वजूद से और फिर बहनों के वजूद से इनके आंगन का सन्नाटा दूर कर दिया था। अवैज़ को भी समरा और निमरा से बहुत मोहब्बत थी। वो भी इनसे छेड़छाड़ में मसरूफ रहता था। लेकिन जब वो 14 साल का हुआ तो पप्पो ने रुबाब को जन्म दिया और अवैज़ के तो गोया दिल की मुराद भर आई थी। अवैज़ ने ही इसका नाम रुबाब तजवीज़ किया था। कोई भी इसका नाम को रद्द ना कर सका और यूं रुबाब बबली बन गई। वो बबली से बहुत अटैच था। इसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प उठता और आयशा बेगम से ज्यादा बबली की केयर करता। वो जिद्दी और हरदर्मी सी बबली अवैज़ के लिए एक दिलचस्प खिलौना थी। वो इसे तंग करके खुश होती और वो इसकी मासूम जिद्दों से तंग होकर खुश होता था।
اس کی ہر بات مان لیتا، اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا اور باقی سب اس کو روکتے رہ جاتے تھے۔ اویس تم اسے بگاڑ رہے ہو، عائشہ بیگم اکثر ٹوکتی ہے، اگر بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا، جو بگاڑنا جانتے ہیں ان کو سنوارنا بھی آتا ہے۔ وہ لاپرواہی سے دلیل دیتا تو وہ چپ ہو جاتی، رفتہ رفتہ ببلی کی ضدیں پروان چڑھ گئی، وہ منہ زورو منہ پھٹو ہو گئی تھی۔ اس پہ بھی اویس کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھا تھا کہ سچ بیان کرنا چاہیے چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، اور ببلی اویس کے کہے پر ہی عمل کرتی تھی کیونکہ وہی اس کے زیادہ قریب تھا۔ ہیلو ایوری باڈی، مبشر نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ وہ سب چونک گئے۔ ہائے مبشر بھائی، ہاؤ آر یو؟ ببلی نے دور سے ہی خوش دلی سے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا۔ البتہ سمرا وہاں سے کھسک گئی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نمرا کی مصروفیت کو دیکھا۔ وہ لکڑی کے گول فریم میں کپڑا لگائے موتی ٹانگ رہی تھی۔ سمرا بھی یہی کام کر رہی تھی، لیکن مبشر کی آمد پر ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عین قریب ہونے والی شادیوں کے لیے پسندیدہ ڈریس بنا رہی ہیں۔ نمرا نے مسکرا کر وضاحت دی۔ یہ کیوں نہیں بناتی؟ اس نے ببلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپس کھاتے ہوئے ناگواری سے گردن ہلانے لگی۔ اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی، مارکیٹ جاؤں گی اور ان سے زیادہ خوبصورت ڈریس لے کر آؤں گی۔ وہ اپنے شاہانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ مبشر مسکرایا۔ اتنی ہٹی کٹی ہو، تھوڑی سی محنت کر بھی لو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، آخر اتنا کھاتی ہو۔ مبشر سے چھیڑ رہا تھا۔ نمرا بھی مسکرانے لگی۔ میں ہٹی کٹی ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اپنی فکر کریں۔ وہ چوٹ کر رہی تھی۔ مبشر کہکہ لگا کر ہنسا۔ آپ کیا لیں گے؟ نمرا سب کچھ سمیٹ کر کھڑی ہوگی۔ تم بیٹھو، اپنا کام کرو، میں خود جا کر کہہ دیتا ہوں۔ مبشر بہت آرام سے کہتا۔ کچن کی زحمت بڑھ گیا، بات سنیں مبشر بھائی، ببلی نے پیچھے سے آواز دی۔ ہاں کہو۔ وہ ٹھہر کے کچن میں جانے کے لیے سخت بے قرار ہو رہا تھا۔ اویس بھائی آج گھر پر ہی ہیں؟ ببلی کی اطلاع پر مبشر بری طرح بڑکرا گیا اور پھر کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ صوفے پر آ بیٹھا اور نمرا سے مخاطب ہوا۔ پلیز ایک گلاس جوس منگوا دو۔ نمرا اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے اٹھی اور اندر سمرا کے پاس چلی گئی۔ ببلی نے دونوں ہاتھ جھاڑے، چپس کا پیکٹ ڈسٹ بن میں پھینکا، اپنے جوگرز کس کے باہر جانے کو لپکی۔ کہاں جا رہی ببلی؟ مبشر تنہائی کے خیال سے بول پڑا۔ میں ذرا نوشی کی طرف جا رہی ہوں۔ اور ہاں، اویس بھائی گھر پر نہیں ہیں، اس نے کہتے ہی باہر کی دوڑ لگائی۔ ببلی! مبشر چیخ اٹھا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ مبشر ببلی کے چھوٹے ماموں اظہر مرتضیٰ کا بیٹا تھا اور چند ماہ پہلے ہی سمرا اور مبشر کی انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ مبشر تو اکثر ہی موقع کی تلاش میں رہتا تھا، سمرا سے کسی نہ کسی طرح بات ہو سکے، اور آج ببلی کی وجہ سے ان کی ملاقات کا چانس ختم ہو گیا تھا اور وہ دونوں اندر کھڑی ہنسی سے بحال ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں دانت نکالے جا رہے ہیں؟ مبشر کچن کی چوکھٹ میں آ کر تقریباً جل کر بولا تھا۔ آپ کی ذہانت و عقل پر آپ کو داد دی جا رہی ہے، ایک بچی سے بیوقوف بن گئے ہیں۔ کیا آپ نے گراج میں اویس بھائی کی گاڑی دیکھی تھی؟ نمرا نے مذاق اڑایا تو مبشر کو بدحواسی کا اعتراف کرنا پڑا۔ کچھ بھی ہو، اس ببلی کی بچی کو چھوڑوں گا نہیں، بدلہ ضرور لوں گا، اس نے عزم سے کہا تو نمرا کھلکھلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ آپ کیوں بار بار آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا، آخر کچھ ہی عرصہ بعد شادی بھی ہے۔ اویس بھائی نے کبھی دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ سمرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یار، ایک تو تم لوگوں نے اپنے بھائی کو ہوا بنا رکھا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بس۔ سمرا جلدی پانی لے کر آؤ، بہت پیاس لگی ہے۔ عائشہ بیگم کی آواز میں مبشر بھی سٹپٹا گیا تھا اور سمرا جگ لے کر ہوا ہو گئی۔ عائشہ بیگم ابھی بھی مارکیٹ سے لوٹی تھی۔ آج کل ان کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے اور بہن کا فرض ادا کرنے کی دھن میں اویس بھی دن رات ہر کام کے لیے ہم وقت تیار رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ آفس کے بعد عائشہ بیگم کو لے کر جویلری کی شاپ پر گیا ہوا تھا، جہاں آرا بیگم بھی ہمراہ تھی۔ ارے مبشر بیٹا، تم کب آئے؟ عائشہ بیگم خوش دلی سے کہتے ہوئے داخل ہوئی۔ بیٹھے پھوپھو، میں ابھی آیا ہوں، آپ بھی آ گئیں؟ اس نے حسرت سے کہتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکلتی سمرا کو کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ ارے مبشر آیا ہے؟ اویس زندہ داخل ہو تو اس کو دیکھ کر بشاشت کا مظاہرہ کیا۔ جی میں آیا ہوں، وہ سہک کر بولا۔ انداز دھیما تھا، لیکن نمرا کی ہنسی نہیں تھم رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم آج کالج نہیں گئی؟ اویس لنچ کرنے گھر پہنچا تو نمرا کو کچن میں کھڑے روٹیاں بناتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس وقت عائشہ بیگم بناتی تھی اور آج خلاف توقع نمرا کو دیکھ کر تشویش ہوئی۔ آپ کو کسی کی کیا خبر؟ آپ کو تب خبر ہوگی جب آپ کی ببلی کو کچھ ہوگا، نمرا نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ تو اکثر ہی سمرا اور نمرا دونوں ہی کرتی تھی۔ اویس ان سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ببلی سے کرتا ہے۔ تم دونوں پاگل ہو، میری نظر میں تم تینوں برابر ہو، بس اتنا فرق ہے کہ وہ چھوٹی ہے اور اس کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور تم دونوں بڑی ہو، سمجھدار ہو، اس لیے مجھے فکر نہیں ہوتی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ رات بخار ہو گیا تھا اور پھر صبح تک سر درد کرتا رہا، اس لیے کالج نہیں جا سکی۔ ماما کہاں ہیں؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماما کا پوچھتا تھا۔ بڑے ماموں کی طرف گئی ہیں، بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ نمرا نے اویس کی والد اسرار مرتضیٰ کا ذکر کیا۔
अवेज से छोटे समीर की बीवी नादिया थी। इसके लिए उन्होंने आशा बेगम को बुलाया था और वो तुम्हें यूं बीमार छोड़कर चली कि डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। चलो छोड़ो ये काम, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अवेज कुर्सी घसीट कर उठने लगा जब निमरा ने फौरन रोक दिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह चाय के साथ मेडिसिन ली थी तब वही, तो इस वक्त आपको काम करती नजर आ रही हूँ। अवेज ने नवाला तोड़ने से पहले पूछा। नहीं, इसने आज पेपर के बाद लाइब्रेरी भी जाना था और प्रिंसिपल से भी मिलना था। निमरा अपनी प्लेट में सालन निकाल रही थी और धमाकेदार सरकार। अवेज ने बबली का पूछा तो निमरा मुस्कुरा दी। हर वक्त धमाकेदार चीजों का जिक्र नहीं करते, किसी वक्त भी धमाका हो सकता है। हसाम रिजवी भी हाथ धोकर अंदर आ चुके थे। अवेज की बात का जवाब देते हुए कुर्सी पर बैठे तो निमरा और अवेज दोनों ही हंस पड़े। अभी वो लोग बातों में मसरूफ थे कि बाहर धमाके की आवाज सुनाई दी। लीजिए मोहतरमा आती हैं। निमरा ने अवेज को इतला किया। वो भी ये आवाज सुन चुका था। मेरे कपड़े, इसने ड्राइंग रूम से ही आवाज देकर कहा। बाथरूम में लटका आई हूँ, बदल लो। निमरा ने भी बैठे बैठे जवाब से नवाजा। पहले मुझे खाना दो, भूख लगी। बबली को जब मालूम हो गया कि कपड़े तैयार हैं तो उसका मूड बदल गया। पहले कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम्हें मुझे पहले खाना खिलाना है, फिर कपड़े तब्दील करूंगी। वो कहते हुए किचन में आई और अवैस के साथ साथ असाम रिजवी को भी देखकर ठटक गई। जाओ पहले यूनिफॉर्म तब्दील करके आओ। अवैस ने संजीदगी से हुक्म दिया तो वो शराफत से पलट गई और थोड़ी देर बाद कपड़े तब्दील किए खाने के टेबल पर मौजूद थी। मामा कहाँ हैं? खिलाफे मामूल इनकी जगह निमरा को देखकर पूछना ही पड़ा। बड़े मामू की तरफ गई है निमरा, इसके लिए साले निकालने लगी। बबली को तो गिलास में पानी और डेर रही थी। क्यों? इसने यूं ही सरसरी लहजे में पूछा। नादिया भाभी की तबीयत खराब थी। निमरा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि फोन की बेल बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम। इसने आगे बढ़कर सिर उठाए। मुबारक हो बेटा, तुम चाचू बन गए हो। समीर के यहाँ बेटा हुआ है। आशा बेगम दूसरी तरफ चहक रही थी। खैर मुबारक, आप लोग कौन से अस्पताल में हैं? वो एड्रेस लिखने लगा और फिर इसने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हसाम रिजवी और बबली को बताया समीर के यहाँ बेटा हुआ है। इसे मुस्का कर कहा। बबली ने शर्म मचा दी कि इसने अभी अस्पताल जाना है। देखो बबली, मामा ने कहा है कि जिसने भी आना हो शाम को। अभी डॉक्टर ने मिलने से मना किया है और काफी रश भी है। इसने बबली को समझाने की कोशिश की मगर वो पांव पटक कर वो वेला कह रही थी। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे अभी अभी अस्पताल जाना है। वो अपनी जिद पर कायम थी और अवैस से समझाते समझाते गुस्से में आ गया। शट अप, आराम से बैठो, कहा तो है शाम को चलेंगे। इसकी तेज आवाज पे बबली थम गई और फिर भागती हुई मंजर से ओझल हो गई। अवैस खफगी से देखता हुआ बाहर निकल गया। इसे ऑफिस में काम था। शाम को समरा, निमरा, हसाम रिजवी और अवैस मुर्तजा जाने के लिए खड़े थे लेकिन बबली नजर नहीं आ रही थी। बबली कहाँ है? इसे भी बुलाओ ना। हसाम रिजवी ने कहा तो निमरा ने अवैस को देखा। मैं बुलाने गई थी, वो कहती है किसे नहीं जाना, आप चले जाएं। अरे क्यों नहीं जाना? घर पर अकेली कैसे रहेगी? अवैस को हैरत हुई। वो दिन की बात भूल चुका था, इसलिए इसे बुलाने भी चला आया। बबली क्यों छोटी छोटी बातों पर जिद्दें बांध लेती हो? नादिया भाभी ने खुद दो बार फोन किया था। मैं तुम्हें सुबह ही ले जा सकता था लेकिन एक बिजनेस मीटिंग का टाइम तय हो चुका था, इसलिए अगर लेट हो जाता तो सबके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तुम वो खुफगी का इज़हार करने लगा, कुछ कुछ झंझलाया हुआ था। आपको बुरा लगा? वो मासूमी से गोया हुई था। वेज़र नरम पड़ गया। नहीं यार, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिद ना करो, तुम जिद करो लेकिन इस बात पर करो जिस पर बाकी लोगों को एतराज ना हो। इस बात पर करो जो आसानी से पूरी कर सको। अवेज ने इसको समझाने की एक अदना सी कोशिश की लेकिन जो बात सब मान जाएं फिर इस पे तो जिद हो ही नहीं सकती। जिद तो इस बात पे होती है जिसको कोई ना माने, जिसको कोई भी पूरा ना कर सके। बबली के जवाब पर अवेज मुर्तजा चंद लम्हे से बस देखता रह गया। इसे बबली से इस कदर गहराई की उम्मीद हरगिज न थी। लेकिन यार सिर्फ मुझसे करो ना। देखो अब तुम्हारे ना जाने की वजह से नादिया भाभी को कितना बुरा लगेगा। बबली इसकी बात पर सोचने लगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, वो शार से बोली। अवेज ने शुक्र अदा किया। नादिया और बच्चे को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया था और जब वो साहब पहुंचे तो रौनक में मजीद इजाफा हो गया था। क्या अवेज इस दम चले के बगैर नहीं आ सकता था? बबली के सबसे छोटे मामू शमशाद मिर्जा की बेटी रमशा ने नागौरी से कहा तो समीर से छोटी सारा ने हैरत से अपने चचाजाद के चेहरे पर फैली नागौरी को देखा। क्या मतलब, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सारा को इतराज हुआ। मेरा मतलब है कि इस घर में पहली बार खुशी आई है और अवेज इस बच्चे का बड़ा चचा है। सुबह से नहीं आया, भाई के बेटे का ख्याल नहीं किया, अब वो आई है तो वो भी आया है, यानी वो ज्यादा अहमियत रखती है। रमशा न जाने क्या जताना चाह रही थी। हाँ तो और क्या, वो इनकी छोटी बहन है, इसकी केयर वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमसे ज्यादा इनका हक है अवेज भाई पर। सारा रमशा के वहां से हट गई और सारा उलझने लगी। इसे रमशा की बात काफी बुरी लगी थी। अवेज ने बच्चे को गोद में ले रखा था। अगली जनरेशन का खिलौना हाथ आ चुका था। इसका नाम क्या रखा है? बबली ने जरा ठहर कर भाभी से पूछा। अंश।
इसने मुस्कुराकर कहा, और फिर सब ने इसे इजाज़त दी कि बहुत अच्छा है ये नाम। जहाँ आरा बेगम को भी पसंद है, जो 3 रोज़ से मुर्तज़ा लॉज में थी। चलो दादी ने पसंद कर ली तो सबने पसंद कर लिया। समीर ने हंसता, बबली को नाम पसंद आ जाने पर खुशी हो रही थी। इसरार मुर्तज़ा के 3 बेटे अवैस, समीर और ज़हीर थे, और 2 बेटियां सारा और अमारा थी। अवैस मुर्तज़ा लाज से जा चुका था, इसलिए मुर्तज़ा लाज में बड़ा बेटा समीर को ही समझा जाता था, इसलिए इसकी शादी भी पहले कर दी गई थी ताकि घर में बहू आ सके। नादिया समीर की अपनी पसंद थी और काफ़ी अच्छी लड़की थी, किसी ने शादी पर एतराज़ नहीं किया था। इसके अलावा इजहार मुर्तज़ा के 2 बेटे मुबशर और मुदस्सिर और 2 बेटियां रामीन और ज़रीन थी। मुबशर की मंगनी अपनी फूफो की बड़ी बेटी निमरा से हो चुकी थी। निमरा के पेपर्स खत्म होने के बाद शादी का इरादा था। सबसे छोटे शमशाद मुर्तज़ा का एक बेटा रामिश और 2 बेटियां रिमशा और नजिया थी। रामिश और ज़रीन की शादी भी समरा और मुबशर के साथ ही होना तय पाई थी। अलबत्ता रमशा अपने सबसे बड़े कज़न अवैस मुर्तज़ा पर दिलो जान से फ़िदा थी और अवैस का पल पल इंतज़ार करती थी, लेकिन वो मुर्तज़ा लाज कभी कभार ही चक्कर लगाता था, जिस पर रमशा को बेहद एतराज़ होता और गुस्सा भी आता था। लेकिन जब भी आता बबली के इसके साथ ज़ोर होती, इसी वजह से रमशा को बबली का हम वक़्त अवैस के साथ चिपके रहना नागवार गुजरने लगा था। इससे बबली पर अवैस का इस कदर प्यार लौटाना बुरा लगने लगा था। पहले वो ये नागवारी दिल में दबाए रखती थी, मगर अब कभी कभार तंज़ी अंदाज में इजहार भी करने लगी थी, लेकिन इसका ये इजहार किसी को भी अच्छा ना लगा। वो लोग उल्टा रमशा को घूरने लगते थे और रमशा ने यही तंज के तेजाब बबली के सिमत मोड़ दिए थे। बबली भड़कती तो थी, मगर फिर इग्नोर कर जाती, इससे रमशा की बातों का मफ़हूम समझ ना आता। अवैज़, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? आयशा बेगम ने सती से कहा तो अवैज़ ने इनके हाथ थाम लिए। स्वीट मॉम, मेरे इरादे आज भी वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। मैं अपनी बहनों के फ़र्ज़ से फ़ारिग हुए बिना अपनी शादी का तस्वर भी नहीं कर सकता। जब मैं तीनों के फ़र्ज़ से आज़ाद हो गया तो फिर खुद आपसे कहूँगा कि मॉम मेरी शादी कर दें। वो आखिर में शर्त से बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन बेटा बबली अभी छोटी है और इसकी शादी की जल्दी भी नहीं। तुम क्या इसके फर्ज से फारिग होने के लिए इंतजार करोगे? क्यों नहीं, बबली की रुखसत होते ही आप मेरे लिए लड़की ढूंढ लीजिएगा। वो लापरवाही से बोला, लेकिन अवैज़, मैं चाहती हूँ समरा को रुखसत करके तुम्हारी दुल्हन ले आऊं। एक वक्त में 2 अरमान पूरे हो जाएंगे। अरे नहीं मॉम, आपको एक वक्त में एक ही अरमान पूरा करना है, वो भी पूरे भरपूर तरीके से। आप आराम से समरा की शादी पर तवज्जो दें, वक्त कम है। इसने आयशा बेगम को बहलाया, और तुम अवैज़, समीर तुमसे छोटा होकर बाप भी बन चुका है। अरे मॉम, ये भी कोई मुकाबलेबाजी है? अवैज़ ने कहकर लगाते हुए इनको बाहों में घेर लिया। फिक्र न करें, मैं बहुत जल्द दादा बन के दिखाऊंगा। इसकी इशारत पे वो खफगी से देखती उठ गई और अवैज़ बहुत देर तक दिल खोलकर हंसता रहा। हाय, बबली ने जाने किधर से आकर अवैज़ के पास सोफे पर धप से बैठ गई। बहुत खुश लग रही हो, वो चिप्स खाते हुए दिलचस्पी से देखने लगी। बस यार, मामा की बातों पर हंस रहा हूँ। माएँ कितनी मासूम होती हैं, मेरा तो ख्याल है माएँ चालाक होती हैं। बबली आंखें मटकाकर बोली। अवैज़ का कहका बेसाता था, बदतमीज, सबको अपने जैसा समझती हो, यानी कि मैं चालाक हूँ? वो अवैज़ को घूरती हुई इस पर चपट पड़ी और ड्राइंग रूम की चौखट में खड़ी रमशा का दिल शोलों में घिर गया। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था कि आप लोग घर में हर वक्त यही कुछ करते रहते हैं। वो अंदर आ गई। बबली और अवैज़ ने रुक कर इसे देखा। रमशा, तुम कब आई? वो इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला, थोड़ी देर पहले आई हूँ। आप सुनाए कैसे हैं? घर का चक्कर ही नहीं लगाते क्या? आपको अपने मामू की याद नहीं आती? रमशा शॉपिंग बैग साइड पर रखकर इनके सामने मुकाबिल सोफे पर बर्जमान होगी। भाई, मैं अपने घर में हूँ और अपने मामा पापा के पास हूँ, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। वो नपे तोले लहजे में बोला तो रमशा लब बींच गई। बबली लापरवाही से बैठी अवैज़ के मोबाइल को छेड़ने लगी और सामने बैठी रमशा को इसकी हरकतें बेहद बुरी लग रही थी। हम शॉपिंग करने कब चलेंगे? इसने अवैज़ को शर्ट से खींचकर मतवज्जो किया। मायूं से एक रोज पहले वो कहकर उठ खड़ा हुआ। वो वॉलेट और मोबाइल लेकर जेब में रखने लगा। आप लोग बैठे, मैं समरा और नमरा को देखता हूँ। वो वहां से निकल गई। ये क्या हर वक्त बच्ची बनी रहती हो? रमशा से घूरा, चिप्स खाने से बच्ची बन जाते हैं? वो शरारत से बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि चिप्स खाने से तुम बच्ची नहीं बन सकती। तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हें यूं लड़कों के साथ चिपक कर बैठना जेब नहीं देता, बल्कि तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ लड़कों के साथ इस अंदाज को पसंद नहीं किया जाता। तुम तो फिर बड़ी हो चुकी हो। रमशा को अपना गुबार निकालने का मौका मिल गया था, लेकिन वो कोई गैर थोड़ी है, वो तो मेरे भाई हैं। ओह, इतनी मासूम मत बनो बबली। भाई सिर्फ वही होता है जो आपका माया माँ जाया और आपके बाप का खून हो, इसके अलावा कोई भी भाई नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। रमशा एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रही थी। वो हैरत और बेयकीनी से रमशा की सूरत देखे जा रही थी। बचपन से ही समरा, नमरा और बबली को
علم ہو گیا تھا کہ اویز اسرار ماموں کا بیٹا ہے اور عالیہ بیگم کے حوالے سے پھوپھی کا بیٹا بھی ہے، پھر بھی ان بہنوں نے اس بات کا کبھی نوٹس ہی نہیں لیا تھا، ہمیشہ سے سگا بھائی سمجھا تھا، اور اویز نے بھی کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ان کا ماں جایا نہیں ہے۔ مگر رمشا نہ جانے کس رنگ میں بات کر رہی تھی، ببلی کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، لیکن ذہن ضرور کھٹک گیا تھا۔ اور اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے کبھی؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو تو دوپٹے کی ضرورت محسوس ہوگی تمہیں۔ رمشا اس پر ایک کاردان نگاہ ڈال کر اٹھی اور اپنے شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ صرف اویس کے لیے یہاں آئی تھی، وہ ہی چلا گیا تو اب رکنے کا کیا فائدہ؟ ببلی اپنی جگہ پر الجھی سی بیٹھی اپنے حلیے کو دیکھ رہی تھی۔ ڈھیلا سا نیوی بلو ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح کمسن بچی ہی لگ رہی تھی، لیکن رمشا تو نہ جانے کیا کیا احساس دلا گئی تھی۔ زرین اور سمرا کے پیپرز ختم ہوتے ہی شادیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ شادی کی تیاریاں جو پہلے سست رفتاری سے چل رہی تھی اب زور پکڑ گئی۔ مرتضیٰ لاج اور رضوی ویلا میں رونقیں عروج پر تھی، کوئی ادھر آ رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا۔ رضوی ویلا میں صرف سمرا کی شادی تھی، البتہ مرتضیٰ لاج میں 2 شادیاں تھیں، اس لیے وہ زیادہ رش وہیں تھا۔ سب سے پہلے سمرا اور مبشر کی شادی طے پائی تھی، دوسرے روز زرین اور رامش کی شادی تھی۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ اویس بھائی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تیار ہو کر نکلی تو اویس اپنے کمرے سے آ رہا تھا، ببلی کی آواز پر رک گیا۔ بہت پیاری۔ اس کا گال تھپک کر نیچے اتر گیا اور پھر سمرا کے کمرے میں موجود تمام کزنز ببلی کو دیکھ کر اشش کر اٹھی۔ وہ آج پہلی بار اس طرح تیار ہوئی تھی، وہ سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ بچی دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو جہاں آرا بیگم دادی نے تنبیہ کی تو ببلی ٹھٹک گئی۔ وہ مہندی لے کر مرتضیٰ لاج گئے اور کافی دیر تک رسمیں کرتے رہے۔ گانوں کا مقابلہ ہوا، لڑکے مل کر بھنگڑا ڈالتے رہے، پھر وہ لوگ مہندی کی رسم کرنے رضوی ویلا آئے۔ گھر بھر میں ہجوم اور ہنگامہ جاری تھا۔ لڑکیاں رات دیر تک نمرا کے ہاتھوں پر پیروں پر مہندی کے نقش و نگار بناتی رہی اور نیند کے ہاتھوں مجبور ببلی ہر کمرے میں اپنے لیے جگہ تلاشتی رہ گئی، اور جب تھک ہار گئی تو نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے ایک کمرہ خالی دیکھ کر صوفے پر گر گئی۔ اسے آگے پیچھے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات بھر اگلے دن کی تیاری میں مصروف رہنے کے بعد اویس صبح کے قریب بیڈ روم میں داخل ہوا تو ببلی کو صوفے پر آڑا ترچھا پڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ببلی اس نے پکارا مگر وہ گہری نیند میں تھی، ایک ہاتھ نیچے لٹک رہا تھا۔ اویس قریب آیا، ببلی کا ہاتھ احتیاط سے اوپر کر کے نرمی سے اس کا گال تھپکا اور اس پر کمبل ڈال کر خود شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں چلا گیا۔ اویس حسام کدھر ہے؟ باہر سے جہاں آرا بیگم کی آواز سنائی دی، تب تک اویس کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اوپر کپڑے چینج کرنے گئے ہیں، اویس کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ ابھی فجر کا وقت تھا۔ جہاں آرا بیگم لڑکیوں کو نماز کے لیے اٹھانے لگی اور پھر ببلی کو نہ پا کر ان کو تشویش بھی ہوئی۔ ببلی کہاں ہے؟ انہوں نے عائشہ بیگم سے دریافت کیا۔ سو رہی ہوگی کہیں، وہ کہہ کے نیچے آ گئی۔ جہاں آرا بیگم مطمئن نہ ہوئی تھی، انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا مگر وہ نہ ملے اور دوبارہ اوپر آئی تو ببلی ان کو اویس کے کمرے سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ تم کہاں تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ ان کی سانس ناہموار تھی۔ سو رہی تھی؟ ابھی اٹھی ہوں، اس نے آنکھیں مسل کر کہا۔ اس پہ ابھی بھی نیند غالب تھی۔ وہ تو اویس کے سائڈ ٹیبل پر دھرے کلوک کا الارم نہ جانے کس نے سیٹ کر رکھا تھا۔ صبح کے وقت بج اٹھا اور ببلی کی آنکھ کھل گئی۔ کہاں سو رہی تھی؟ جہاں آرا بیگم کا ماتھا ٹھنکا کیونکہ وہ اویس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ ببلی نے مڑ کر کمرے کو دیکھا، شاید اویس بھائی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ اور اویس؟ وہ کافی سخت اور سرد آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، وہ تو شاید کمرے میں ہی نہیں آئے۔ اس نے جمائی کو بامشکل روکا اور نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ تمہیں وہ ابھی کمرے سے ہی نکل کر گیا ہے، تمہیں خود احساس نہیں ہے؟ تم اب بڑی ہو چکی ہو، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا کہ جہاں دل چاہا سو گئی، وہ بھی کسی مرد کے کمرے میں؟ جہاں آرا بیگم کو ناگوار گزرا اور ببلی نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر ان کو دیکھا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اور انہوں نے کڑی نگاہوں سے اسے جانچا اور ببلی ان کی باتوں اور ان کی آنکھوں کا مفہوم جان کر لرز گئی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا لگ رہا تھا، اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی اور پھر سمرا کی رخصتی تک وہ سب کچھ غائب دماغی سے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے اور اویس کے رشتے پر دادی کی ناگواری اور رمشا کی مشکوک ناپسندیدہ باتیں ایک دوراہے پر لے آئی تھی، اور رہی سے کثر چند دن بعد چھوٹی ممانی کی باتوں نے کر دی تھی۔ ببلی سمرا کے اصرار پر سنڈے کے روز مرتضیٰ لاج آئی ہوئی تھی اور اویس ہی اسے آفس سے جانے سے پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ ببلی رمشا اور زرین سے ملنے ان کے پورچ کی طرف آئی تو بڑے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اویس کا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ پتہ نہیں اس کی شادی کہاں کریں گی یہ عائشہ بیگم؟ چھوٹی ممانی کی بہن کا چہرہ کھلے دروازے سے نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو بڑی چالاک لگتی تھی، لیکن اسے ببلی یا پھر نمرا سے بیاہیں گی، اس لیے تو اپنی بیٹی کی شادی کر دی، لیکن اس کی ابھی تک منگنی بھی نہیں کی۔ چھوٹی ممانی کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ ببلی سن ہو گئی تھی، اویس بھائی کی شادی مجھ سے ممکن ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور ذہن میں نہ جانے کون کون سے دوار کھلتے چلے گئے۔ یہ
تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا تو خیال ہے کہ چھوٹی بیٹی سے بہیں گی، آخر سے شہزادی کے ناز نخرے بھی تو بہت اٹھائے جاتے ہیں۔ ببلی نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا۔ لیکن راشدہ، میں تو چاہتی تھی کہ رمشا کی بات ویسے طے ہو جاتی تو اچھا تھا، بہت ہونہار ثبوت ہے۔ وہ چھوٹی مومانی نے اپنی بہن کو اپنی خواہش بتائی اور سیڑھیوں پر آواز سن کر ببلی آگے بڑھ گئی تھی، لیکن واپسی پر اس کے دل میں ایک انقلاب برپا تھا، ایک حشر اٹھ رہا تھا، ایک قیامت تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس مقام پر پہنچ گئی جس کی نشاندہی وہ سب لوگ اپنی باتوں اور اپنے شک و شبہات سے کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے اسے ایک عجیب سوچ دے ڈالی، ایک انوکھی راہ پر دھکیل دیا۔ اس راہ سے پلٹنا مشکل تھا اور ناممکن بھی۔ ببلی میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہر ایک کے لیے باعث حیرت تھی۔ گھر کے تمام افراد اس کا کایا پلٹ پر بے یقین تھے۔ ہر وقت کی بھاگ دوڑ، ہر وقت لڑنا جھگڑنا، بہنوں سے دنگا فساد، سب ختم ہو گیا۔ نہ جانے وہ کن سوچوں اور کن مصروفیات میں گری اپنے بیڈ روم میں بند رہتی۔ عائشہ بیگم تشویش میں مبتلا ہو گئی اور اویس تو بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ سمرا جا چکی تھی، ببلی اپنی عادتوں سے منہ موڑ چکی تھی اور بیچاری نمرا کالج کے چکروں اور گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹاتے ہوئے چکی کا پارٹ بن چکی تھی۔ اویس گھر میں داخل ہوتا تو اس خاموشی اور تنہائی سے بیزار ہونے لگتا۔ آج بھی وہ تنگ آ کر ببلی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ یار کیا کر رہی ہو آج کل؟ کون سا دورہ پڑ گیا ہے؟ جب دیکھو کمرے میں، وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ ببلی اس کو دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے ببلی کو دیکھا، وہ گردن جھکائے بیٹھی تھی اور کچھ مضطرب بھی لگ رہی تھی۔ ببلی پلیز اٹھو، نیچے چلتے ہیں یا پھر کہیں باہر چلتے ہیں۔ اویس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ خود ہی ایک قدم کھڑی ہو گئی اور 2 قدم پیچھے بھی ہٹ گئی۔ نہیں اویس بھائی، صبح پیپر ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں اویس سے اس کی قربت سے گریز کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ اس سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتی تھی، اور اپنی اس کوشش میں وہ کبھی کبھار ناکام بھی ہو جاتی تھی کیونکہ اویس اس کو کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ ہی لاتا تھا۔ آج بھی وہ ببلی اور نمرا کو زبردستی گھمانے لے گیا تھا۔ خلاف معمول نمرا باتوں میں اویس کا ساتھ دے رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ببلی کیا بات ہے، کیوں اتنی چپ چاپ رہنے لگی؟ کوئی پرابلم ہے تو ہم سے شیئر کرو پلیز، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ اویس رات اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھ گئی۔ کیوں ببلی، میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ چلے جائیں، پھر کبھی بات کریں گے۔ وہ اس کے اپنے کمرے میں آنے پر حقیقتاً پریشان ہونے لگی تھی۔ اسے اویس مرتضیٰ کو اب دور دور دیکھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اب اس کی آمد پر نہیں، اس کی آہٹوں پر سرشار ہوتی تھی اور اب اس کے سامنے نہیں، اس کے تصور سے باتیں کرتی تھی۔ اسے اویس کو اپنے لیے پریشان ہونا بہت اچھا لگتا تھا، مگر اس وقت اسے اویس کی یہ تشویش پریشان کر رہی تھی۔ ببلی تم ہم سے کیوں کچھ چھپا رہی ہو کیا؟ اویس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا تو اپنی کیفیت کا راز افشاں ہو جانے کے خیال سے گھبرا کر پلکیں جھکا کے نہیں، کچھ نہیں چھپا رہی، سچ میں، اس نے یقین دلانا چاہا۔ اویس نہ مانا تو وہ اٹھ کر بیڈ روم سے نکل گیا اور وہ ہکا بکا کھڑا رہ گیا، اور پھر اویس نے عائشہ بیگم کو بھی یہ مسئلہ بتا دیا۔ وہ بھی اسی نکتے پر غور کر رہی تھی۔ میں اویس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں، اپنی فرینڈ سے فون پر بات کرتی۔ ببلی گرد و پیش سے بے خبر تھی، لیکن باہر سے گزرتی عائشہ بیگم پہ یہ بمب پھٹ گیا تھا۔ گھر کی چھت ان کے سر پر آ گری تھی۔ ببلی، وہ اس کے سر پر آ کے دھاڑی اور ببلی کانپ اٹھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ببلی کے پلکوں کو جھکتے دیکھ کر بات کی سچائی کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ہاں ماما، مجھے اویس سے محبت۔ ان کے تھپڑ نے ببلی کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ لرز رہی تھی، ان کو اپنی سماعت سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے اویس سے محبت ہے، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ببلی روتے اور مار کھاتے ہوئے ایک ہی بات کہے جا رہی تھی اور شوہر کی آواز سن کر اندر آنے والی جہاں بیگم نمرا چکرا گئی تھی۔ میں تیری زبان کاٹ دوں گی، تیرا گلا دبا دوں گی، تو نے ایسا دوبارہ کہا بھی تو؟ عائشہ بیگم نے زندگی میں پہلی بار اپنی اولاد پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اب اس ہاتھ کو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاگل مت بنو عائشہ، حوصلے سے کام لو۔ جہاں بیگم نے آگے بڑھ کر بہو کو روکا۔ چھوڑے اماں، اس لڑکی نے میری طبیعت کو بدنام کر دی ہے، میں اسے آج ہی زندہ گاڑ دوں گی۔ انہوں نے ببلی کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اسے اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ وہ اتنا تشدد سہنے کے بعد بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ سائیں سائیں کرتا چابک اس کے جسم کے ساتھ ساتھ دل و دماغ پر پڑا تو وہ بلبلا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہاں بیگم کو دیکھا، پھر یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولنے لگا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ببلی اس رشتے کو کچھ اور نام دے دے گی، وہ اس کی محبتوں کے غلط معنی نکال لے گی، اسے شرمندگی اور ندامت کے کنویں میں دھکیل دے گی، وہ یوں لوگوں میں تماشا بن کر رہ جائے گا، اس کا ضمیر اس کا کچوکے لگائے گا۔ اس نے صوفے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دادی، آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی آخری امید کو ٹوٹنے سے بچانا چاہ رہا تھا۔ بیٹا، غلط فہمی مجھے نہیں، اسے ہو گئی۔ تمہارے لاڈ پیار کو زندگی بھر کے لیے صرف اپنا سمجھنے لگی، اس لیے کہتے ہیں کہ رشتہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ میں تو اس سے پہلے ہی ٹوکتی تھی، لیکن کیا فائدہ، یہ دن دیکھنا ہی تھا۔
اور میرے خدایا، اویس اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر مدرجہ لاج میں پہنچ گئی۔ وہاں بھی سب افراد مچا کے رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم بخار میں پھکنے لگی تھی۔ حسام رضوی الگ، بیٹی کی حرکتوں پر نادم۔ نمرہ بھی چپ چپ تھی۔ گھر بھر میں بے سکونی اور سناٹے کا راج تھا۔ اویس بمشکل اپنے آپ کو عائشہ بیگم کا سامنا کرنے پر آمادہ کر پایا تھا۔ وہ ان کے قریب ہی بیڈ پر آ بیٹھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کاش میں بے اولاد ہی رہتی، کاش تم ہی میرے بیٹے ہوتے اور کوئی بھی میری اولاد نہ ہوتی، کاش میں نے اولاد کے لیے 3 دعائیں نہ مانگی ہوتی۔ وہ اویس کا سر آغوش میں لیے رو پڑی اور اس کا سر چومنے لگی۔ ماما پلیز میری خاطر چپ ہو جائیں، غلطی شاید اس کی نہیں میری اپنی تھی، میں کیوں اس کی ضدیں پوری کرتا رہا، کیوں سمرا اور نمرہ سے زیادہ اس کی کیئر کرتا رہا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہمارا تو پھر رشتہ ہی۔ اویس کا لہجہ باری ہونے لگا تھا تو اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ اویس بھائی کھانا کھا لے، نمرہ نے کہا، مگر اویس سر چڑھ کر جواب دیے بنا پاس سے گزر گیا۔ ببلی کی حرکت نے اویس کی نظر میں سب رشتوں کو نامعتبر کر دیا تھا۔ وہ ہر رشتے سے بدظن ہو گیا تھا۔ اسے اب کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ نفرت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اویس مرتضیٰ نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے اور پھر 10 منٹ بعد وہاں سے آندھی طوفان کی طرح اٹھ کر گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اور ببلی اویس مرتضیٰ کو پا لینے کی سرشاری میں جیسے دنیا ہی بھول بیٹھی تھی۔ اس نے بہت تمانی سے پلکوں کو موند کر اویس مرتضیٰ کی شبہ کو دل کے ہر منظر پر سجا لیا تھا۔ اس نکاح، اس فیصلے پہ جہاں آرا اسرار مرتضیٰ اور علی بیگم رضامند ہوئی تھی، ورنہ حسام رضوی، عائشہ بیگم اور باقی کچھ لوگ بھی اس فیصلے پر اعتراض تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ ہسپتال میں ببلی کی حالت دیکھ کر موم ہو گئے تھے۔ چند روز پہلے ہی باری باری سب نے ببلی کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن وہ نہ مانی اور تنگ آ کر اویس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے سے اعتراض کر رہا تھا، اس لیے نظریں جھکا رکھی تھی۔ ببلی، تم مجھے ندامت کی اتنی گہری دلدل میں دھکیل دو گی، مجھے ہرگز امید نہ تھی، میں ہمیشہ تمہیں سمرا اور نمرہ کی طرح چھوٹی۔ پلیز، میں آپ کی بہن نہیں ہوں، بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں جائے ہوں اور جن سے باپ کے خون کا رشتہ ہو۔ آپ میرے کزن ہیں، میری پھپھو، اور آپ میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ میرا اور آپ کا نکاح جائز ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ڈیڈ۔ اس نے کندھے اکچائے اور اس کی زبان درازی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر اویس اپنے ہاتھ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ببلی چکرا کر دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، دیٹس اٹ۔ وہ غرایا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ببلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کے غرور کی دھجی بکھیر دے۔ آپ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ منہ کے کونے سے نکل آنے والے خون کو ہاتھ سے روک رہی تھی۔ ہاں، وہ اویس جس کو تم اویس بھائی کہتی تھی، وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا، مگر اب تم نے خود مجھے اویس مرتضیٰ بنا دیا ہے، اور اویس مرتضیٰ کے دل میں اس وقت دربار رضوی کے لیے نفرت اتنی کہ کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ مجھے آپ کی یہ محبت بھری نفرت بھی قبول ہے۔ اویس کاٹدار انداز پر وہ نرمی سے بولی، جو کچھ تم چاہتی ہو، تم مر بھی جاؤ تو وہ نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ غرایا اور پھر ببلی پھر مسکرا اٹھی۔ اس سے زندگی میں پہلی بار اویس کا یہ سلگتا بھڑکتا روپ دلکش لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اس کا یہ انداز دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مر جاؤں؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ کاش تم سچ مچ مر جاؤ۔ وہ اس کو دھکیل کر کمرے سے نکل گیا، اور ببلی نے اس رات عائشہ بیگم کی گفتگو بھی سن لی تھی۔ میں کل ہی نثار بھائی کے گھر جا کر اویس کا رشتہ طے کر رہی ہوں، یا پھر اویس کی پسند پوچھ کے اس کی شادی کر دیتی ہوں۔ اور ببلی کام کر رہ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید ہرگز نہ تھی، اور پھر زہریلی گولیاں نگل بیٹھی اور اتفاقاً نمرہ کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے شور مچا دیا، بہت مشکل سے دروازہ توڑ کر اسے نکالا گیا اور ہسپتال لے گئے۔ 2 دن وہ زندگی اور موت کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ اویس خود پتھر ہو چکا تھا۔ عائشہ بیگم اور حسام رضوی جیسے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن اسرار مرتضیٰ اویس کے والد ہسپتال میں بانجی کو دیکھ کر آخری فیصلے پر پہنچ کے بیوی اور اپنی ساس جہاں آرا بیگم سے مشورہ کیا، سمرا سے پوچھا، سب ہی ان کے فیصلے پر متفق تھے، اور پھر نہ جانے کیسے انہوں نے اویس، عائشہ بیگم اور حسام رضوی کو رضامند کیا تھا۔ اور باپ کے ہسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گھر آ کر انہوں نے آج ان کے نکاح کی رسم ادا کر دی تھی۔ نثار ماموں کی فیملی میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، البتہ اسرار مرتضیٰ اور اظہار مرتضیٰ کی فیملیز میں یہ خوشی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، بہت دنوں بعد اویس نے کوئی بات کی تھی، لیکن ایسی بات جس سے سب حیرت زدہ رہ گئے تھے، اور عائشہ بیگم کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا تھا۔ کیا کل میری فلائٹ؟ اس نے دوسرا دھماکہ کیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ حسام رضوی کو دکھ ہوا تھا۔ جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے کافی دنوں سے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا، مجھے جاب کی آفر ہوئی ہے، 3 دن بعد مجھے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے، اور بس۔ وہ پانی پی کر نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب کم ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اس لیے آج اویس کا فیصلہ اور سندیسہ جدائی نہ سن سکی۔ اسے
तब इल्म हुआ जब दूसरे रोज अवेज एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में अपना सामान रख रहा था। ये सब क्या है, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरबाब हैरत से किंग खड़ी थी। अवेज निमरा और समरा से मिलकर गाड़ी में बैठ गया और फिर आयशा बेगम और हसाम रिजवी भी बैठ गए। अवेज की गाड़ी बबली की निगाहों के सामने ओझल हो गई थी। समरा मुबशर के साथ इसकी गाड़ी में चली कि निमरा अंदर आ गई और वहीं बैरूनी दरवाजे के सतून के पास खड़ी अपने आप को खाली खाली महसूस करने लगी थी। अवेज इससे दूर हो गया था, वो ये मुल्क ही छोड़ गया था, वो इसका अपना होकर बेगाना हो गया था। रबाब को इससे सबसे क्या मिला था? सिर्फ जुदाई। जहाँ अवेज को पा लेने की सरशारी ने इसे दुनिया से बेगाना किया था, वहाँ अब इसकी जुदाई ने एक अनजाने दर्द से दो चार कर दिया था। इसकी जुदाई को शायद रो धो कर वो सह लेती, लेकिन आशा बेगम का बबली से कदा ताल्लुक और बहनों का खफा खफा अंदाज, बाप की बेरुखी और बेएतबारी, कजन्स के नश्तर भरे जुमले और दादी का अवरोसे शख्स से लबरेज अंदाज रबाब को बहुत जल्द नडाल कर गया था। वो अपने आप को गलत तस्वर करने लगी थी। माँ बाप से शिकवे शिकायतें पैदा हो गए थे, वो रिश्तों से मुंतफर हो चुकी थी। वो घर में रहते हुए भी इस घर से कट गई थी। इसके किसी भी अच्छे बुरे से किसी को कोई मतलब ना था। वो अपनों की अपनाइयों से दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। मामा बबली को बहुत तेज बुखार है, अब डॉक्टर को बुला ले। निमरा ने माँ को आकर इतला दी। रबाब कॉलेज से लौटी और हमेशा की तरह कमरे में बंद हो गई थी। तुम खुद कॉल करके बुला सकती हो। आयशा बेगम आज भी रोजे अव्वल की तरह रबाब के मामले में सख्त थी। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी बबली के लिए दिल साफ न कर सकी थी। इनका कहना था कि रबाब की वजह से इनका बेटा इन से जुदा हो गया है। 4 साल से वो अवेज की जुदाई सह रही थी। वो इनको देखने के लिए तरसती, हजारों मरतबा फोन पे वापसी का इसरार कर चुकी थी, मगर हर बार एक ही जवाब था कि वो अभी वापस नहीं आएगा, वो कभी पाकिस्तान का रुख नहीं करेगा। और आशा बेगम दिल महसूस करके रह जाती, तब इनका जी चाहता वो इसे गोली मार दे। इन 4 सालों में उन्होंने एक बार भी बबली से रूबरू बात न की, इस को मुखातिब न किया। जितनी दफ़ा वो बीमार हुई, जहारा बेगम ने ही इसकी केयर की थी। वो खुद को सिर्फ अवेज मुर्तज़ा की माँ समझती थी। इनके लिए अवेज ही सब कुछ था, वो वही इनकी कुल कायनात था। इसके लिए दिन रात रोती रहती थी, इससे मिलने को तरसती थी। आपसे मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे आपकी कसम, मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे रुखसत करने आप नहीं आएंगे। और आप जानते हैं मैंने कभी जिद नहीं की, लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी जिद है, निमरा ने कहकर लाइन काट दी थी और उन्हें आ बैठी थी। आयशा बेगम भी थोड़ी देर पहले बेटे से बात कर चुकी थी। निमरा के ससुराल वाले अब शादी पर इसरार कर रहे थे और वो चाहते थे कि अवेज वापस आए। तब ये फर्ज अदा कर निमरा के लाइन काटने पर वो फिक्रमंद हो चुका था, इसलिए दोबारा ट्राई करने लगा। अब भी निमरा ही ने कॉल रिसीव की थी। निमरा प्लीज बात तो सुन लो। भाई मैं कह चुकी हूँ कि इस घर में आप दोनों की जिदें चल सकती हैं। बबली ने जिद की और शादी कर ली, अपनी जिद की और 4 साल गुजार दिए। हम कहाँ जाए? हमने आज तक बबली के गुनाह की सजा इससे दी है, कभी इसे हंसी खुशी बात नहीं की, कभी इसकी तकलीफें से तसल्ली दिलासा नहीं दिया, कभी इसके करीब नहीं गए और ना इसे अपने करीब आने दिए। इससे एक घर में रहते हुए अपने से दूर कर दिए, जीते जी मार दिए इसको। क्यों? क्योंकि वो गलत थी, इसने गलती की थी, इसने रिश्तों के रंग और मायने बदल दिए थे, इसने हमको दुख दिया था। और अब आप भी तो इससे कम नहीं, आपने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया। वो दुख का बायस बनी तो आपने अजियत से हमकिनार कर दिया। क्या ये किसी माँ के लिए अजियत नहीं कि वो बेटे की आवाज़ सुनने और सुर देखने को तरसे? क्या ये किसी बाप के लिए ज़ेर नहीं कि जवां बेटा जवां हो और वो कारोबार में अकेला दिखे खाता रहे? क्या ये किसी बहन के लिए जिद का मुकाम नहीं कि इसकी डोली भाई के बगैर उठे? सब अजियत है भाई और हम ये अजियत उठा रहे हैं। आप भी इतने ही कसूरवार है जितनी बबली है। आपने भी हमको दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाई इससे पहले कि दुख की हवा से हमारे एहसास सर्द हो जाए, आप वापस आ जाएं। इससे पहले कि मामा को एहसास हो कि आप इनके बेटे नहीं और मुझे एहसास हो कि आप मेरे भाई नहीं है, प्लीज आप लौट आए। अभी सब कुछ मुट्ठियों में कैद है। बबली ने सिर्फ आपका और अपना रिश्ता बदला है। मेरा, समरा और मम्मा पापा का आपसे रिश्ता आज भी वही है, वो नहीं बदल सकता। प्लीज भाई। हिचकियां लेते हुए वो इतना कुछ कह गई कि वो फोन बंद कर देने पर मजबूर हो गया। चंद रोज पहले हमारा रिजवी वेला आई तो बबली को फारिग देखकर जबरदस्ती मुर्तजा लाज ले गई, लेकिन वहां आलिया बेगम की तबीयत खराब देखकर परेशान हो गई। पप्पो क्या हुआ? अब बहुत वीक हो रही हैं। बबली ने इनका हाथ थाम लिया। बबली को आज भी अच्छी तरह याद था इसके निकाह में बड़े मामू और आलिया पप्पो ही खुश और रजामंद थी। उन्होंने बबली के लिए सही रुकावटें दूर की थी, इसका साथ दिया था और इसके सास ससुर भी थे। दुआ करो बेटा, जीते जी मेरा बेटा मुझे नजर आ जाए, मैं इसको एक बार देख लूं। उम्र भर इसे अपनी आंखों से दूर रखा,
لیکن اب وہ کب آئے گا بیٹا، مجھے اویس واپس لا دو۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ ببلی پتھر ہو گئی، وہ دم خود بیٹھی تھی۔ وہ اپنی ضد کے باعث اویس کو دور کر کے دو ماؤں کے دلوں کی آہیں لے رہی تھی۔ ان کی دلوں کو جلا کر وہ کیسے آرام سے رہ سکتی تھی؟ اسے بھی تو بے سکون ہونا ہی تھا۔ اللہ نے اس کا قرار بھی چھین رکھا تھا۔ بہت دنوں سے ایک فیصلے اس کے دل و دماغ میں چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی محبت اور اویس مرتضیٰ سے دستبردار ہوتی، تب ہی سب لوگوں کو سکھ میسر آ سکتا تھا، اور وہ اپنی محبت سے اتنی آسانی سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ کچھ وقت درکار تھا شخص کو کھونے کے لیے جو اس کے بچپن کا ساتھی اور لڑکپن کا خواب تھا، جس کی محبت اس کے دل میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی وارد ہو چکی تھی، جو اس کی سوچوں اور دھڑکنوں میں بس چکا تھا۔ وہ اس شخص کو چھوڑنے، اس فیصلے پر قائم رہنے کی جدوجہد بھی کر رہی تھی، اپنے اعصاب مضبوط کر رہی تھی۔ سوچوں نے زیادہ پریشان کیا تو کمرے سے نکل کر باہر لون کی سیڑھیوں پر آن بیٹھی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کی غرض سے آسمان کو دیکھا اور بادلوں کی بھاگ دوڑ دیکھتی رہ گئی۔ سفید اجلے بادل تہ دردے جمع ہو رہے تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے سوچوں کے گرداب میں جا اتری۔ کافی دیر سے نمرا اسے ایک ہی پوزیشن میں دیکھ کر اس کو مخاطب کر بیٹھی تھی، اور پھر ببلی کا فیصلہ جان کا ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ہجر کے تمازر سے وصل کے لاؤ تک لڑکیوں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ حسام رضوی آج پہلی بار براہ ببلی سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک سن رہے ہیں، آپ یہ رشتہ توڑ کر اپنے بیٹے کی شادی اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں طلاق کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، فوراً پلٹ گئی، اور وہاں موجود افراد ہکا بکا رہ گئے تھے۔ عائشہ بیگم تلملا اٹھی تھی۔ 4 سال پہلے اس لڑکی نے ہمیں خاندان بھر میں تماشا بنا دیا، اب پھر نیا تماشا کھڑا کرنا چاہ رہی ہے۔ اب کی بار میں سے چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اویس سے بات کر لو، وہ اپنی پسند سے شادی کر لے۔ حسام رضوی کہہ کر چلے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کو اور جھٹکا لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاں آرا تب گئی تھی، نمرا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نمرا بھی ان فیصلوں کو سن رہی تھی جن کا سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ امید تو بند جاتی، تسکین تو ہو جاتی، نا وفا کرتے وعدہ تو کیا ہوتا۔ نرم کشن کو باہوں میں بھینچے اس میں منہ چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دل تھا کہ اپنے فیصلے سے مکر رہا تھا، لیکن ببلی اب اپنے آپ پہ جبر کرنا چاہتی تھی۔ وہ حقیقتاً اب پہلے جیسی ببلی نہیں رہی تھی، وہ میر دل تھی۔ اس میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی، اور یہ تبدیلیاں سب کو پہلی نظر میں ہی نظر آ رہی تھی۔ آخر وہ 4 سال سب کی بے رخی اور اویس مرتضیٰ کی جدائی کی ایندھن میں جل رہی تھی۔ 4 سال اس نے کندن بننے میں لگائے تھے، اور اب 4 سالوں بعد بھی اپنے مقدر میں لا حاصل کی مہر درج کر رہی تھی۔ اس پر رونا تو فطرتی فعل تھا۔ وہ اندر سے نڈال اور کھوکھلی ہو چکی تھی، بات بات پہ رونا آ رہا تھا۔ گھر میں موجود اس کی ماں نمرا اور سمرا اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ ان سے چھوٹی تھی، اگر غلطی کا احساس ہو چکا تھا تو اب وہ معافی کی حقدار بھی تھی، اور ان بہنوں نے اسے سچ مچ معاف کر کے پہلے جیسی ببلی تصور کر لیا تھا۔ مگر عائشہ بیگم کو کون سمجھاتا، جن کا بیٹا آج بھی ان سے دور ہی تھا، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر آنکھوں سے اوجھل وہ ببلی کو آج بھی ناگواری سے دیکھتی تھی۔ اچانک ہی گھر میں نمرا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ ڈیٹ فکس ہو چکی تھی، سب بھی بہت خوش تھے، اور ببلی ان خوشیوں کو حسرت سے دیکھتی رہ جاتی۔ آج واپسی پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اویس مرتضیٰ کی آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ وہ برف کی طرح جمی کھڑی تھی۔ ارے ببلی، تم کب آئی؟ مبشر اپنے 2 سالہ بیٹے کو بہلانے کے لیے باہر نکلا تو ببلی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر ایک دم مبشر کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ آئی۔ اندر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ اس نے ببلی کی کلائی پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے جانا چاہا۔ پلیز مبشر بھائی، وہ یکدم ہی ہوش میں آتے ہوئے اپنی کلائی چھڑا چکی تھی۔ ارے یار، تمہارا بہت اچھا اور برسوں پرانا دوست ہے مبشر، باز نہیں آیا تھا؟ پلیز مبشر بھائی، مجھے جانے دے۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ مبشر سے پیچھا چھڑا کر اوپر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نہ جانے کتنی مرتبہ سے ٹھوکر لگی، لیکن وہ پھر بھی رکی نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا تھا۔ اویس مرتضیٰ کو دیکھنا اور سامنا کرنا اب اس کے لیے دشوار ترین مرحلہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے روبرو ہو سکتی۔ سوچو کہ جلگار کو چہرے پر پانی کے چینٹے ڈال کر منتشر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مبارک ہو صاحب، بہادر آئے ہیں۔ سمرا نے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی چہک کر کہا۔ ببلی اگنور کر گئی۔ ہیلو، آج تو مسکرا دو، آج تو ہمیں خوشیوں کا رخ روشن دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ سمرا اپنی 1 سالہ بیٹی کو ببلی کے بیڈ پر بٹھا چکی تھی اور ببلی کی خوفگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ببلی، کیا بات ہے، کیوں اتنی روڈ ہو رہی ہو؟ سمرا نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ آپ کی خوشیوں میں میرا کوئی وجود نہیں ہے، میرا کوئی گزر نہیں، پھر آپ لوگ مجھے کیوں اپنے معاملات میں انوالو کرتے ہیں؟ رباب سپاڑ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سمرا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم تمہیں اس لیے انوالو کرتے ہیں کہ تم ہمارا اور ہمارے معاملات کا حصہ ہو۔ اس نے ببلی کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ نہیں، میں سب سے الگ ہوں، میرے معاملات سے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی اور آواز رند گئی تھی۔ ببلی، تو سمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ببلی 4 سالوں کا ضبط توڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ
سے نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کا دامن چھوٹ گیا، آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ سمرا اس کو بلاتی، خاموش کرواتی، تسلیاں بھی دے رہی تھی، اور جب وہ نہ سنبھلی تو اسے کھل کر رونے کا موقع دے دیا۔ بہت دیر تک وہ ہچکیاں لیتی رہی اور پھر خود ہی چپ ہوگی۔ کھانا کھا لیا ہے؟ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہم نے بھی ابھی نہیں کھایا۔ سمرا بچی کو اٹھا کر اٹھنے لگی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں کالج میں ہی برگر لے لیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ آر یو شیور؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر کہا تو وہ چلی گئی اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے چہرے پر کشن رکھ چکی تھی۔ لائٹ اسکائی بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس لڑکی کو وہ کافی دیر سے سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اس کی سمت پشت کیے فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ جان نہیں پا رہا تھا وہ کون ہے، اسے جس کا شک ہو رہا تھا وہ ہرگز اس انداز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے پھر میں تمام نوٹس کالج ہی لے آؤں گی۔ ہاں اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر مڑی، کتاب تھام کر راہداری عبور کر گیا۔ اویس مرتضیٰ حیرت سے کہیں کھڑا تھا، اسے اپنی آنکھوں اور اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے اور کتنی دیر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ سمرا ڈرائنگ روم کی صفائی کرتے ہوئے اویس کو کافی دیر سے سیڑھیوں پر کھڑا دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے ساتھ مسکرا دیا۔ اب سیڑھیوں کے ستون کے قریب آ کر اسے مخاطب کر بیٹھی۔ جی ہاں یہ ببلی ہے، مسٹر اویس مرتضیٰ۔ نمرا نے مکمل تعارف کا حوالہ دیا اور اویس لبوں کو سکیڑتے ہوئے سیڑھیاں اتر گیا۔ کیوں اچھی نہیں لگی؟ سمرا کی اشارت بھری آواز پر اس کے قدم ٹھٹکے، پھر سر جھٹک کر باہر نکل کے کافی دیر تک کچھ دیر پہلے کے منظر سے خود کو نہ نکال سکا۔ انتہائی دھیما لہجہ، انتہائی متوازن آواز اور یہ سب کچھ اویس کے لیے کافی حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ ببلی پہلے جیسی نہیں رہی، وہ ان باتوں کو کبھی نہ مانتا، لیکن اسے آج اندازہ ہو گیا تھا وہ بدل چکی، وہ پہلے جیسے نہیں رہی۔ ببلی نے اویس سے نگاہ چرا لی تھی، وہ ان باتوں پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کیونکہ آج اتفاقاً ہی ان کا ٹاکرا ہوا تھا۔ ببلی ببلی نیچے آؤ، وہ بلا رہی ہیں، ماما نے آواز دی۔ جی آ رہی ہوں۔ وہ آواز سن کر اجلت میں کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی ریلنگ مڑتے ہی اویس سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ اچانک اس حملے سے بڑکھلانے کے باوجود اس کو تھام چکا تھا اور اچانک دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گئے تھے، رباب کے اعصاب تک جھنجھلا اٹھے تھے۔ اویس مدت بعد اس کو روبرو دیکھ رہا تھا۔ اویس کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں ببلی کے دونوں بازو تھے۔ اسے اس گرفت اور اس لمس کا احساس ہوا تو فوراً ہی نظریں چرا کر سائڈ سے گزرتی چلی گئی۔ اس کے بدل جانے پر اور بیگانے پن پر ایمان لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دوبارہ ڈرائنگ روم میں ایک دوسرے کو دکھائی دیے۔ ہم تمہیں اپنے گھر لے جانے آئے ہیں، تمہیں اب یہاں نہیں ہمارے ساتھ رہنا۔ عالیہ بیگم نے اس کے بال سنوارے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو نا بیٹا، سمرا یہاں سے رخصت ہو کر مرتضیٰ لاج گئی ہے اور نمرا یہاں سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جائے گی، اور تم یہاں سے رخصت ہو کر یہاں ہی رہتی اچھی نہیں لگو گی نا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر سے ہماری بیٹی بن کر سارا اور ہمارا کی طرح رخصت ہو کر اپنے سسرال آؤ۔ عالیہ بیگم اور اسرار مرتضیٰ اس کو لینے آئے تھے لیکن وہ انکار کر بیٹھی۔ میں یہ رشتہ توڑنا چاہتی ہوں، آپ رخصتی کے خواب مت دیکھیں۔ کیا؟ وہ چکرا گئے تھے۔ اویس پہلو بدل رہا تھا اور غصہ دبا رہا تھا۔ جی میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا۔ میں حسان رضوی نے پہلی بار شدید ترین غصے کا اظہار کیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب ایک لفظ بھی کہا تو کیوں نہ کہوں؟ کیونکہ میں غلط ہوں، کیونکہ میں بری ہوں، کیونکہ میں نے ایک غلط بات سوچی، غلط خواب دیکھا، غلط تمنا کی اور غلط راہ پر چلی، اس لیے نہ کہوں؟ لیکن پاپا میں غلط نہیں ہوں، میری سوچ، میرا خواب، میری تمنا غلط نہیں ہے، کیونکہ غلط آپ ہیں، آپ کا یہ معاشرہ غلط ہے، آپ کے آس پاس بکھرے لوگ غلط ہیں، آپ لوگوں کی سوچیں غلط ہیں، آپ لوگ برے ہیں، آپ نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ میں نے جب یہ بات سوچی، میری عمر کیا تھی؟ صرف 14 سال۔ میرے شوق کیا تھے؟ کھیلنا اور چاکلیٹس کھانا یا پھر ان اپنوں سے شرارتیں؟ اس سے آگے میں بھی جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے غلط سوچوں والے لوگ غلط راہ پر لے گئے۔ میں کھیلتی تھی، میری ماما کو اعتراض ہوتا تھا، میں کیوں کھیلتی ہوں؟ مجھے سنجیدہ ہونا چاہیے، ٹک کر بیٹھنا چاہیے۔ میں کپڑے پہنتی تھی، میری ماما اور دادی کو میرے کپڑے برے لگنے لگے۔ میں اویس مرتضیٰ کو وہی درجہ دیتی تھی جو نمرا اور سمرا اپی دیتی تھی، لیکن میری کزن رمشا مرتضیٰ نے مجھے باور کروا دیا کہ بھائی صرف ماں جایا ہوتے ہیں، کوئی دوسرا چاہے کزن ہو وہ بھائی نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا ان سوچوں سے رخ موڑنے کی، دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن کسی نے مجھے دامن نہیں چھڑانے دیا۔ میں اویس مرتضیٰ کے قریب بیٹھتی تو میری دادی مجھے گھورتی تھی، مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی تھی، مجھے سانس دلاتی کہ کسی مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ بتائیں مجھے کیوں احتیاط کا درس دیتی تھی؟ مجھے کیوں اویس مرتضیٰ کے مرد ہونے کا احساس دلاتی تھی؟
किस लिए दूर रहने की हिदायत देती थी। जो रिश्ता हमारे दरमियान था इसमें तो एहतियात और शक का दूर दूर तक गुजर ही नहीं था, लेकिन गलत लोगों ने शक पैदा कर दिए। मेरी छोटी मुँह मानी का कहना था कि मेरी मामा अवेज़ मुर्तज़ा की शादी मुझसे करना चाहती हैं, इसलिए समरा की शादी पहले कर दी और अवेज़ मुर्तज़ा की शादी अभी तक नहीं की, और मुझे इस बात पर यकीन करना पड़ा कि मेरी शादी अवेज़ मुर्तज़ा से हो सकती है। जो शक और जो सोचें लोगों ने मुझे में उंडेली थी, मैं इनको हकीकत में बदलने की मुतनी होने लगी। मैं इनकी दी हुई राय से पहाड़ बनाने लगी थी। मैं गलत सोचों वाले लोगों के हमरा चलती गलत राह पर आ गई, और अजल से मेरी ख्वाहिशें पूरी करने वालों ने जिंदगी की इस जिद पर मुझे कड़ी सजा दी, मुझे धुतकार दिया। क्या औलाद से गलती हो जाए तो माँ बाप माफ़ नहीं करते? क्या औलाद दुख में तकलीफ में तड़प रही हो तो इसका एहसास नहीं करते? गलती एक बार होती है, लेकिन इसको माफ़ कर दिया जाए तो दोबारा सर नहीं उठाती। मगर आपने मेरी एक गलती को ही मेरे लिए सज़ा बना दी। मैं 4 साल अपनी माँ की बेरुखी देखी, 4 साल मेरी माँ ने मुझसे बात नहीं की। मैं बीमार हुई तो मुझे आंख उठाकर नहीं देखा, मैं भूखी रही तो मेरी परवाह नहीं की। मैं 4 साल जागी सोई तड़पी, लेकिन मेरी माँ को मेरा एहसास नहीं हुआ। और अब खुद बाबा, आपने 4 सालों में कितनी बार मुझे पास बैठाया, प्यार किया, एक बार भी नहीं, कभी भूले से भी मेरा हाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मैं गुनाहगार थी। क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? और मेरी बहनों ने भी मुझे अकेला कर दिया, मैं तनहा हो गई, मुझे मेरे अपनों ने बेगाना कर दिया, मैं अपने आप में अजनबी हो गई, मुझे टॉर्चर किया गया। मैं अपने ज़ख्म नहीं भूली जो ख़ताएं कर चुकी हूँ, इस पर सबसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अब मैं और दुख और ज़ेद नहीं सह सकती। सब इस रिश्ते पर नाखुश थे, मैं इस रिश्ते को तोड़ ही रही हूँ। मैं अवेज़ मुर्तज़ा से सबके सामने ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती हूँ। वो बोलने पर आई तो बोलती चली कि वहाँ मौजूद लोग दम बखुद किंग से बैठे थे। बबली के आंसू एक तवातर से बह रहे थे। वहाँ मौजूद चंद चेहरों पर भी आंसू चमक रहे थे। बबली ने अपनी खताओं से पर्दा उठाया तो और भी बहुत सी हस्तियों की खताएं मंजर आम पर आ गई थी। इसने अपनी गलतियों का तस्करा किया तो सबकी गलतियां ज़ेरे बहस आ गई, और अदालत में खड़ी रुबाब कहीं से भी गलत और गुनाहगार नहीं थी। आज भी सच्ची खरी थी, बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह। इसका मन आज भी स्लेट की तरह साफ था। इसको रिश्तों की गलत राह दिखाए और बावर करवाए गए थे, और वो बचपन की हदूद में खड़ी सब कुछ देखती और असबर करती गई थी। गलती इसकी नहीं, गलत अंदाज में समझाने वालों की थी। इनका अंदाज फ़िक्र गलत था, और वो जो समझती गई वही अमल करती गई। शह मिली तो पहाड़ खड़े कर बैठी, लेकिन अब वो सब कुछ जान चुकी थी, सुना चुकी थी। अब वो वही करना चाहती थी जो इसकी अपनी मर्जी थी। प्लीज़ अवैज़ मुर्तज़ा, मुझे आपसे। वो पलट कर अवेश के सामने खड़ी अपना मुतालबा कर रही थी, जब आली बेगम ने होश में आते ही उठकर इसके मुंह पर हाथ रख दिए, इसको कुछ कहने से रोक दिया। अवेश मुर्तज़ा भी होश की अजियतनाक दुनिया में लौट आया था और फिर वहाँ से चला गया था। प्लीज़ पप्पो, मुझे अब और कुछ भी नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, आराम से बात करेंगे। ससुराल नहीं, पप्पो का घर समझ कर चलो। आलिया बेगम और इसरार मुर्तज़ा इसको ज़बरदस्ती मुर्तज़ा लाज ले आए थे। वो कमरे में बंद हो गई थी। वो बिल्कुल ठीक कहती है, गलती इसकी नहीं, सब लोगों की है। तुम खुद सोचो, एक मासूम बच्चे के ज़हन में उल्टी सीधी बातों का बढ़ाना कहाँ दुरुस्त है। इसरार मुर्तज़ा इसकी बेगुनाही का इतराफ़ कर रहे थे। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। अवेज़ भी इसी नुक्ते पर सोच रहा था। देखो बेटा, लोगों की जितनी सोचें थी वो इसी पर अमल कर सकते थे। उन्होंने गलत अंदाज में समझाते समझाते इसको गलत राह पर धकेल दिया, और इसका मासूम ज़हन जो समझ सकता था इसी पर अमल कर बैठा। इसमें इसका कसूर नहीं है, हम लोगों का कसूर है। हमने इसे बिना सोचे समझे बेएतबार कर दिया। हम लोग बेवकूफ़ होते हैं, बेजा रोक टोक से खुद ही अपनी औलाद को गुमराह कर देते हैं। जो बात हमारे बच्चों के वहमो गुमान में नहीं होती, हम इनको वो बात बावर करवाना शुरू कर देते हैं, और जब वो इस बात को कबूल कर लेते हैं, इस पर अमल पैरा होते हैं, फिर हमें बुरा लगने लगता है, इन पर गुस्सा आने लगता है। इसरार मुर्तज़ा मुतफक्कर थे, क्योंकि बबली अभी भी अलहदगी पर बसती थी, मगर वो लोग इसकी इस जिद पर परेशान थे, इसको रोकना चाहते थे। वो मान नहीं रही थी। आखिर ये मार्का इसरार मुर्तज़ा आली बेगम ने ही सर किया। बेटा, हमारी लाज रख लो, हमने ही ये रिश्ता जोड़ा था, हम ही तुम्हें ये रिश्ता निभाने की इल्तिजा कर रहे हैं। अगर नाराज़ हो तो हम सब की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। इसरार मुर्तज़ा नरमी से कह रहे थे, और बाप ने तड़प कर इनको रोक दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? प्लीज़। वो पशेमान लग रही थी। हाँ बेटा, तुम दुरुस्त हो, हम गलत हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो रिश्ता तुमने नादानी में कायम किया था इसे ख़त्म मत करो। हम सब नादम हैं और हम माफ़ी चाहते हैं। तुम सब
کچھ بھول کر ہماری خاطر اپنی زندگی کو ہنسی خوشی نئے سرے سے شروع کرو تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو۔ اور باپ کو اپنے ماموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ اس نے اپنی ضد چھوڑ دی، ہتھیار ڈال دیے اور پھر دونوں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ارے یہ گانا بند کرو، وہ لگاؤ جو اس وقت موقع پر فٹ ہے۔ ہمارا نے رامین اور زرین کو کنکیوں سے اشارہ کیا کیونکہ اویز اس وقت مرتضیٰ لاج کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا اور باب زرد سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھی تھی۔ پہلے اس کی رخصتی اور پھر نمرہ کی رخصتی تھی۔ ظہیر اور سمیر سے بات کرتے کرتے اویز کی نگاہ اس پر اٹھی اور پھر پلٹ نہ سکی۔ اویز کی نگاہوں کے حصار نے رباب کو بھی چگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر دیکھا، سمیر، ظہیر، مبشر وہاں سے کھسک چکے تھے۔ اویز اکیلا ہی کھڑا تھا، بلیک پینٹ پر گرے ٹی شرٹ پہنے۔ وہ دسمبر کی سردی سے لاپرواہ کھڑا تھا۔ سمرہ اور مبشر بیک وقت کھنکھاتے تو اویز چونکا اور رباب وہاں سے اٹھ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ یہ تاک جھانکی کیوں ہو رہی تھی؟ ہمارے گھر میں یہ سب کرنے پر پابندی ہے۔ مبشر بڑا بزرگ بنا کہہ رہا تھا اور سمرہ مسکرا گئی۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ پلٹ گیا، البتہ مبشر کو گھورنا لازمی سمجھا تھا۔ چاچو میں بھی چلوں گا۔ انس نہ جانے کہاں سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ یار تیرا چاچو دولہا بننے والا ہے، اسے کسی بھتیجے کی خبر نہیں۔ یہ پیار چند دن بعد جتا لینا، تب تک تیرا چاچو ہوش میں آ چکا ہوگا۔ مبشر اس کو اپنی سمت کھینچا، فالتو باتیں نہیں کرو یار، لاؤ ادھر۔ اویز نے جھک اس کو اٹھا لیا اور پھر اسے لے کر باہر نکل گیا۔ کیوں، کیا خیال ہے بیگم صاحبہ؟ آپ کے بھائی کے رنگ بدلے ہوئے ہیں نا؟ مبشر نے نمرہ کو اشارہ کیا۔ وہ اس بات میں سہلاتے ہوئے مسکرا کر دوسری طرف مڑ گئی۔ رات کو مائیں اور مہندی کا ہنگامہ تھا، ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی، ہر چہرہ جگمگا رہا تھا۔ رباب بہت چپ تھی لیکن کسی نے بھی اس کی چپ کا نوٹس لینا اہم نہیں جانا تھا۔ مرتضیٰ لاج سے رخصت ہو کر وہ رضوی ویلا آئی تو رسموں کا ایک طویل دور شروع ہو گیا۔ عائشہ بیگم کو خوشیوں سے دھمکتا چہرہ، جہاں ہرا بیگم کے ارمان اور اسام رضوی کا مطمئن پرسکون انداز رباب کو دیکھ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھے اویز مرتضیٰ کو رباب نے یکساں فراموش کر رکھا تھا۔ مکمل اجنبیت کا اظہار تھا اس کے انداز میں اور اویز مرتضیٰ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا کیونکہ اسے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا اور رسموں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ روم کو دیکھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ اور بیڈ سے دروازے تک پھولوں کی تہ بچھی ہوئی تھی اور پھولوں کے انبار نے ماحول کو پرفسوں بنا دیا تھا۔ ہٹ پر رباب کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی نہ دی سکی لیکن پھر بھی ماحول میں ارتعاش ضرور محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنا کوٹ ہینگر میں لٹکا رہا تھا، گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ گلاس اٹھا کر جگ سے پانی ڈالا اور گلاس ہاتھ میں لی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رباب نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ شادی مبارک ہو، آستگی سے بھاری آواز میں مدت بعد ببلی سے مخاطب ہوا۔ اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر یکدم اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں، مبارکباد پہ بھی کوئی اعتراض ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ یہی کہ تمہیں تمہاری شادی مبارک ہو۔ اس نے نشانے چائے فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں، وہ لفظ چبا کر بولی۔ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں اس شادی پر بہت خوش ہوں، وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا تو اس نے چونک کر اویز کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ کا عکس لہرا رہا تھا۔ مسٹر اویز مرتضیٰ، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ سے شادی میری نادانی، میری بھول تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی غصے میں تلملا رہی تھی۔ مسٹر اویز مرتضیٰ، مسز اویز مرتضیٰ، میں بھی مذاق نہیں کر رہا، آپ کی نادانی، آپ کی بھول ہماری زندگی ہے اور ہم اپنی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ سچ ہے کہ آپ کے بغیر زندگی کا تصور سہانے روح ہے۔ اویز کی باتیں اسے بہکی بہکی لگ رہی تھی، وہ الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اویز نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا۔ اچھا تو پھر کس کو لگائیں؟ وہ تکیہ لگاتے ہوئے شراہت سے بولا تو ببلی بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، یہ سب نہ تو مذاق اور نہ ہی کھیل ہے، آپ کو طنز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اویز بھی سنبھل گیا۔ دیکھو یار، کون سا مذاق کر رہا ہے، کون طنز کر رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ آپ کر رہے ہیں آپ وہ پھر بولی۔ آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ لو یہ پانی پی لو، میں پہلے ہی انتظام کر کے بیٹھا ہوں۔ اویز کی بات پر اس نے توجہ نہیں دی، اسی طرح روتی رہی۔ کچھ تو احساس کر لو، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس کا خسار پا کر بے اختیار ہو گئی اور پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ آئی ایم سوری رباب، میں سب کچھ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا بھی ہوں، تم ٹھیک تھی لیکن ببلی، میرا غصہ بھی بجا تھا کیونکہ تمہارا فیصلہ میرے کردار کو مشکوک کر رہا تھا۔ یہ سب کی نظر میں مجرم بن رہا تھا، لوگ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس فیصلے میں ملوث کر رہے تھے اور میں بے قصور ہو کر بھی قصوروار بن گیا تھا۔ میری شرمندگی میرا غصہ بن گئی کیونکہ سب کچھ اچانک ہوا تھا اور پھر تم سے دور جا کر مجھے احساس ہوا کہ ہم حقیقتاً ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے
اور ہم کبھی نفرت بھی نہیں کر سکتے. ہم میں شروع سے محبت کا رشتہ تھا اور وہی رشتہ مجھے تمہاری طرف مائل کرنے لگا تھا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری کزن کو بروقت میری بیوی بنا کر مجھے باندھ دیا، ورنہ اتنی خوبصورت حسینہ میری باہوں میں منہ چھپائے بلا قبر ہو سکتی تھی. یہ بات کرتے کرتے اس نے سرگوشی کی تو ببلی کو اس کے سار کا احساس ہو گیا تھا. وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تو اس سے الگ ہونے لگی. تم جانتی ہو اب تمہاری تمام کوششیں بے سود ہیں. ببلی کی پلکیں جھک گئی، آواز لرز رہی تھی. تم نے چند روز پہلے سب کی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اس نے سوال نظروں سے اویس کی طرف دیکھا. تم نے بھی محبت کرنے کی گستاخی کی تھی اور پھر مجھے بھی مجبور کر دیا. وہ شریر ہو رہا تھا. ببلی کو اس کے انداز اور نگاہوں سے خوف آ رہا تھا. بہت دلکش لگ رہی ہو. وہ رونمائی کا تحفہ دیتے ہوئے اس کا لہجہ خمار ہوا تو وہ اپنی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گی، لیکن اب وہ خود اس سے چھپ نہیں سکتی تھی. فرار کے رستے بند تھے. صبح ہی لڑکی اویز کو لینے پہنچ کر مجبوراً وہ نیند میں گرتا پڑتا شاور لے کر چلا گیا، اور بعد میں رباب کو نمرہ کے لیے تیاریاں ہوتے دیکھ کر دکھ ہوا تھا. لڑکیاں اس کے گرد ہو گئی تھی. کچھ دیر بعد نمرہ کی رخصتی تھی. ببلی نمرہ کے کمرے سے سمرہ کے ساتھ نکل رہی تھی کہ سامنے سے آتی ماں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی. سوری مام. اس نے ماں کے بے اختیار ہاتھ تھام لیے اور عائشہ بیگم نے بھی بیٹی کو باہوں میں بھینچ لیے. میری جان، میں خود پشیمان ہوں. میرے غلط فیصلے نے مجھے فراموش کر دیا. میں اپنی بیٹی کو رلاتی رہی. دونوں ماں بیٹی رو رہی تھی. اویز نے آ کر ان کو الگ کیا. اس نے عائشہ بیگم کے آنسو پوچھے. ببلی سر جھکائے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی. اویز نے عائشہ بیگم کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا کر اشارہ کیا. دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر یہ بگڑ گئی تو سوار بھی میں ہی لوں گا. جو بگاڑنا جانتے ہیں وہ سنوارنا بھی جانتے. اس کی بات وہ مسکرا دی. اوکے ماما، آپ جلدی سے نمرہ کو روم سے نکالیں. بارات میرج ہال میں پہنچنے والی ہے. ہم بھی تیار ہو کر آ رہے ہیں. وہ تیزی سے کہتا رباب کو ساتھ لیے پلٹ گئی. عائشہ بیگم ہنستی ہوئی اندر چلی گئی. پلیز کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ببلی سے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھ کر خفگی کا اظہار کرنے لگی. ہیپی نیو ایئر. اویز نے مسکرا کر بوکے اور گفٹ اس کے سامنے کر دیا. آج 1 جنوری ہے. نیا سال شروع ہو رہا ہے اور شادی کے ہنگاموں میں کسی کو بھی دوسرے کو وش کرنے کا خیال ہی نہیں تھا. رباب نے زندگی کی شروعات نئے سال کے سنگ دیکھ کر مسکرا اٹھی. آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو. وہ بوکے سے ایک گلاب نکال کر اویز کی سمت بڑھاتے ہوئے بولی. ساتھ میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے نا؟ وہ اشارے سے دیکھ رہا تھا. ببلی یکدم پلٹ کر پیچھے بھاگی اور اویز نے لپک کر اس کو تھام لیا. بے اختیار ہی دونوں کے کہکے گونج اٹھے تھے. سچی خوشیوں کا خمار ان کے نہیں، ان کی شرارتوں میں اتر رہا تھا. نیا سال ان کے لیے خوشیاں اور بہاریں لے کر آیا تھا. یہاں پر ناول ختم ہوا. ناول کا نام تھا حصار محبت اور اس کی رائٹر ہیں نبیلہ عزیز.